جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم بتائیں گے ستاروں کی چال کے بارے میں، جو کہ 22 فروری سے 28 فروری تک ستاروں کی کیا پوزیشن رہے گی، کون سا ستارہ برج تبدیل کریں گے اور کون سا ستارہ ہوگا سیدھی چال میں آئے گا، یعنی ڈائریکٹ ہوگا۔ جو 6 ستاروں کے اجتماع کا شور مچا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، ویسے تو کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگا۔ اب جو مشتری اور زحل کا کران بنا ہوا ہے، یہ زمین پر امن اور شانتی لائے گا، سکھ چین لائے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کے وسائل بڑھیں گے، مزید زمین پر روشنی پھیلے گی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، دنیا میں محبت کا پیغام لائیں گے، لیکن طاقت منتقل ہو جائے گی، اس لیے کہ زمین پر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ میرے رب کا نام صرف قائم و دائم رہے گا، باقی ہر چیز فنا فی اللہ ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ناظرین بات کر رہے تھے ہم اسی سلسلے میں، بہت سارے لوگ اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ سلسلے طاقت کے جو سلسلے ہوتے ہیں یہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا سلطنت مصر، کیا طوطی بول رہا تھا، ایک وقت تھا سلطنت عثمانیہ، کیا عروج تھا، ایک وقت تھا سلطنت برطانیہ، کیا عروج تھا۔ تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہے نا، ہر چیز فنا فی اللہ ہے۔ وہ جیسے مولانا روم کا قول ہے نا کہ ہر کمال با زوال، ہر زوال با کمال۔ کوئی بھی چیز جب اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے تو وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، کبھی اپنے آپ کو اتنا بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، بلند صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب چیزیں فنا فی اللہ ہے۔ تو یہ تو ایک سلسلہ تھا، لیکن اب ہم آ جاتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ آج ہم بات شروع کرتے ہیں برج حمل سے، یعنی ایریز والوں کی۔ ایریز والوں کی پوزیشن تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے۔ وہ تبدیل یہ ہوئی ہے کہ ستارہ مریخ برج حمل سے نکل کر برج ثور میں آ گیا ہے، ٹورس میں آ گیا، تو تھوڑا سا اسینڈنٹ، ویک تو نہیں کہیں گے لیکن تھوڑی سی اسینڈنٹ میں تبدیلی آئی ہے، یعنی وہ جو جاہ و جلال اور جو وہ غصے کی کیفیت اور کانفیڈنس کی جو کیفیت تھی اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے۔ لیکن پھر بھی ذائچے میں برج حمل والوں کے لیے 10واں گھر بہت طاقتور ہے۔ زحل، مشتری اور عطارد 10ویں گھر میں براجمان ہے، جو کہ ایک بہت بڑی، بہت مضبوط پوزیشن ہے، بہت طاقتور پوزیشن ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ان کا جو اسینڈنٹ ہے وہ ویسے تو بہتر ہے، لیکن تھوڑا سا وہ چینج ہونے سے تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، لیکن ایسی کوئی خاص نہیں ہے۔ اب منگل یہاں سے اٹھ کر، ستارہ مریخ یہاں سے اٹھ کر دوسرے گھر میں آ گیا۔ دوسرا گھر کائے کا ہوتا ہے؟ مال و دولت، عزت، مرتبہ، مستقبل کا ہوتا ہے دوسرا گھر۔ تو مریخ کا یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو بڑھاتا ہے، اس کو چوڑا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ستارے مریخ والے جو لوگ ہیں، جو برج حمل والے یعنی ایریز والوں کا خانہ مال جو ہے وہ بہت مضبوط ہو گیا۔ بلکہ خانہ مال کے حساب سے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ دھنویش یوگ بن گیا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ دھن کا یوگ بن گیا۔ دھن کا یوگ کیا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے کا مالک 11ویں پڑا ہو، یعنی 11th ہاؤس میں، سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ 11th ہاؤس میں پڑا ہے، تو یہ دھنویش یوگ کہلاتا ہے، یعنی دھن کا یوگ کہلاتا ہے۔ یہ دھن ایسے آتا ہے کہ جس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی، بلا حساب دھن آتا ہے یہ۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی کافی بہتر مضبوط ہو گیا۔ تیسرا گھر جو ہے وہ آلریڈی مضبوط ہے، ماشاءاللہ بہتر ہے، دوستوں کے ساتھ اچھی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھی، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھی تعلق داریاں۔ اور چوتھا گھر جو ہے اس میں مون پڑا ہوا ہے، برج سرطان کا ہو کے مون پڑا ہوا ہے۔ تو اس ہفتے چوتھا گھر بہت اچھا رہے گا، یعنی کوئی نئی پراپرٹی، نئی جائیداد، نیا کاروبار، نئے معاملات، کوئی کھانے کا کام، کوئی ہوٹل کا کام، کوئی دیگر معاملات جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جس کی بنیاد آپ رکھیں گے تو وہ بہت مضبوط بنیاد ہوگی۔ کیونکہ برج سرطان اور چوتھے گھر میں ہو تو زمین سے بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی پیٹرول پمپ وغیرہ لگانے سے، یا زرعی زمین سے، یا اجناس وغیرہ سے، یا کھانے پینے کی چیزوں سے
اور یہ فائدہ ہوتا ہے. اور ایسے میں موروثیت میں بھی کوئی اضافہ ہوتا ہے، یعنی موروثیت میں اگر کوئی چیزیں اٹکی ہوئی ہیں، معاملہ حل نہیں ہو رہے، وہ بھی معاملات حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح چوتھا گھر بہترین ہے. اور پانچواں گھر وہ تو زبردست ہے. پانچواں گھر کاہے کا ہوتا ہے؟ ذہن کا ہوتا ہے. اصل پانچواں گھر دماغ کا ہے. یعنی جب آپ کا دماغ صحیح ہوگا تو آپ جو بھی فیصلے کریں گے وہ 100% کھٹاک سے لگیں گے جا کے، اور اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. تو پانچواں گھر ڈگری کا بھی ہوتا ہے، ذہن کا بھی ہوتا ہے، اعلیٰ تعلیم کا بھی ہوتا ہے، قابلیت کا بھی ہوتا ہے، لو افیئر کا بھی ہوتا ہے. اور پانچواں گھر جو ہے یہ روحانیت کا بھی ہوتا ہے، اور سب سے اہم اولاد کا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پانچواں گھر بہت مضبوط ہے. انشاءاللہ یہ تمام معاملات اس وقت آپ کے فیور میں ہیں. آپ کی ذہنی کیفیت بڑی بلند ہے. آپ جو بھی بات کریں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100% درست ہوگا. 100% خیر اللہ کی ذات ہے، لیکن جو کچھ بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ کافی بہتر ہوگا. تو اسی طرح پانچواں گھر کافی بہتر ہے. جو لوگ اولاد کے بارے میں پلان کر رہے ہیں، کسی بچے کی اس میں صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو جو بچے پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، جو بچے ڈگری کے حصول کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی کامیابی ہے. تو پانچواں گھر آپ کا ماشاءاللہ بہت تکڑا ہے، بہت مضبوط ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے آپ کو بڑی کامیابی ہے. اور ساتواں گھر وہ بہت اچھا ہے. شادی کے حوالے سے جن لوگوں کا لو افیئر، جن لوگوں کی محبت کی شادی نہیں ہو رہی تھی، معاملات اٹکے ہوئے تھے، ان کا سسٹم بن گیا، کیونکہ ساتویں کا مالک ستارہ زورا 11ویں گھر میں، یعنی ساتویں کا مالک ہے. ساتویں کا مطلب ہے شادی کا گھر. 11ویں پڑا مفادات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں، جس کے بارے میں، شادی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، وہ 100% آپ پہ انشاءاللہ وہ آپ کے سسٹم میں داخل ہوگی وہ چیز انشاءاللہ. اور وہ آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی. جو آپ خواہش کر رہے ہیں اس کی تکمیل ہوگی. ساتویں کا مالک ہوتا ہے. اب ساتواں گھر مین تو میرج سے ہی ہے، یا شراکتی کاروبار سے بھی ہے، یا اور مقدمے بازی وغیرہ بیرون ملک اگر کوئی آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ساتواں گھر ہوتا ہے. تو وہ بہت اچھا ہے. اسی طرح نواں گھر وہ بہت تکڑا ہے. نویں کا مالک 10ویں، یہ بھی ایک راج یوگ بنتا ہے. نویں کا مالک 10ویں ہو تو عزت میں، مرتبے میں بلندی آتی ہے، معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، چیزیں بہت زبردست بن جاتی ہیں. ایک آپ کے اندر ایک روحانیت کا ولولہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سلسلے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے. اور سفر کے حوالے سے آپ میں طاقت آ جاتی ہے. اگر کوئی آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا آپ سلسلہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو. اور سیکنڈ میرج کے حوالے سے کیونکہ نواں گھر جو ہے ذائچے میں سیکنڈ میرج کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. میں آپ کو گاہے بگاہے آگاہی دیتا ہے. آج میں ایک اور بات بتانے لگا ہوں کہ 11واں گھر تیسری شادی کا ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کے ذائچے میں 11واں گھر بھی طاقتور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی تیسری شادی بھی ہوگی. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے جو علم سیکھ رہے ہیں، جو بچے سیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ گاہے بگاہے گائیڈنس دیتا رہتا ہوں، ایک آدھی چیز میں اضافہ کرتا رہتا ہوں. تو یہ ہے. اور 10واں گھر تو بہت طاقتور ہے، راج یوگ ہے. 10ویں کا اور 11ویں کا مالک 10ویں، مشتری، عطارد اور سیٹن 10ویں گھر میں ہونا تو بہت مضبوط ہے. برج حمل والوں کی، ایریز والوں کی پوزیشن میں اس ہفتے بہت طاقتور دیکھ رہا ہوں، بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی جو لوگ ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ میں، سرکار میں کسی عہدے پہ جانا چاہتے ہیں، سرکار میں کسی پرموشن پہ جانا چاہتے ہیں، کسی حسب خواہش کوئی پوسٹنگ پہ جانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جو سیاست دان ہیں جن کا اس برج سے تعلق ہے، برج حمل سے جن کا تعلق ہے، ان کے لیے معاملات بہت اچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہونے جا رہی ہے، بہت طاقتور ہونے جا رہی ہے. اور معاملات 11واں گھر بھی بہت مضبوط ہے. سورج اور عطارد، سورج اور زورا 11ویں گھر میں، یہ کہ بہت اچھا راج یوگ بنا ہوا ہے، یعنی آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی. تو اسی طرح آپ کا لکی نمبر 219 ہے، اور صدقہ آپ نے دینا ہے کالی چیز کا، یعنی ٹورس. تو ٹورس والوں کی پوزیشن بہت اچھی بن گئی. ستارہ مریخ لگن میں، وہ راہو کی جو نحوست ان کی گزشتہ دنوں ان کے لگن میں بیٹھنے سے آ رہی تھی، وہ اب ختم ہو گئی ہے.
چونکہ ستارہ مریخ لگن میں آ گیا، اور مارس جب بھی کسی کے اسینڈنٹ میں بیٹھتا ہے تو اس کو انرجی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، فیصلہ کرنے کی قوت دیتا ہے، لوگوں میں عزت رسپیکٹ بڑھاتا ہے۔ تو ان کا اسینڈنٹ ٹورس والوں کا بہت مضبوط ہو گیا، بہت طاقت آ گئی۔ اب یہ جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی معاملات کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں انرجی آئے گی، طاقت آئے گی، اور کامیابی ہوگی ان کو اس میں۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بہت مضبوط ہو گیا ہے، خانہ مال دولت کا گھر بہت طاقتور ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون ملک سے کچھ رقم آپ کی طرف منتقل ہوگی، چونکہ دوسرے کا مالک نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے جو آپ کے پیسے رکے ہوئے تھے، جو چیزیں رکی ہوئی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاب آفر بھی آ جائے بیرون ملک سے۔ جن لوگوں نے بیرون ملک جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، ان لوگوں کو بھی وہاں سے دوبارہ ان کو کال آ جائے، اور وہاں سے ان کا، اور جو لوگ کرنسی کا کام، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام، جو ڈالر اور دیگر کرنسیوں کا کام جو لوگ کر رہے ہیں، جن کا برج ثور ہے، تو وہ بھی ان کی بھی پوزیشن میں خانہ مال کے حساب سے کافی مضبوط دیکھ رہا ہوں اور بہتر دیکھ رہا ہوں۔ تیسرا گھر وہ بہت مضبوط ہے، قمر تیسرے کا مالک ہو کر تیسرے پڑا ہوا ہے۔ تو اس ہفتے جو کہ ہم بتا رہے ہیں 22 فروری سے 28 فروری تک، ان کا تیسرا گھر برج ثور والوں کا بہت مضبوط ہوگا، بہت ٹریولنگ ہوگی، بہت انجوائے کریں گے، بہت سفر ہوں گے، ڈومیسٹک سفر بھی ہوں گے، نئے دوستوں سے بھی ملاقات ہوگی، اور یہ کوئی ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گی، کوئی گیدرنگ کوئی آپ کی بھی انشاءاللہ اس میں کافی اچھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح جو ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ بہت اچھا ہو گیا، چوتھے کا مالک 10ویں، یہ بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے۔ چوتھے کا مالک 10ویں، یہ بہت اچھا یوگ، نئی سواری، نئی گاڑی، نیا گھر، نئی چیزیں، آپ ایک نیا ایک سلسلہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہو، ایک نئے معاملات بنانا چاہ رہے ہو جو کہ آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں کہ یہ کروں یہ کروں، تو انشاءاللہ وہ وقت آ گیا۔ 10واں گھر عزت کا، مرتبے کا، کریشن کا بھی ہوتا ہے، چیزیں خود بخود بنتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے عزت مرتبے میں۔ تو اس کا مطلب ہے چوتھے کا مالک 10ویں، تو آپ کو کوئی بڑا سیٹ اپ آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، جس میں آپ کو بہت اچھی کامیابیاں بھی ہیں اور کامرانیاں بھی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور والدہ کی صحت بھی اس میں آپ کی اچھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو گزشتہ دنوں کوئی والدہ کی طبیعت میں خرابی تھی، اس میں بھی بیٹرمنٹ آ رہی ہے۔ تو چوتھا گھر ماشاءاللہ بہت مضبوط میں دیکھ رہا ہوں، بہت طاقتور دیکھ رہا ہوں آپ کا چوتھا گھر۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بھی مضبوط ہے۔ 5ویں گھر پہ 3 ستاروں کی نظر ہے، اور 5واں گھر کا ایک ہوتا ہے ذہنی صلاحیت کا، دماغ کا۔ تو جب آپ کا دماغ مضبوط ہے، آپ کی سوچنے کی آپ کے اندر طاقت موجود ہے، تب آپ جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ لوگ اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا اپنی انرجی سے کیا، طاقت سے کیا، اور جو طاقت سے فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت پائیدار ہوتے ہیں۔ طاقت سے مراد سوچ سے، جب سوچ بہتر ہوتی ہے، جب طاقت ہوتی ہے دماغ میں، تبھی سوچ بہتر ہوتی ہے نا، انسان بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں فیصلہ نہیں کر پاتا، میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار تم 2 کشتی میں سوار ہو، ایک ہی سوچتا ہے یہ ڈوبی تو اس میں کود جاؤں گا، اس لیے کہ دماغی قوت نہیں ہوتی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اس وقت جو برج ثور والے لوگ ہیں ان میں دماغی صلاحیت بہت اچھی، اور بیٹے کا سکھ دیکھ رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ اور بہت ساری معاملات جو بھی 5ویں گھر کے، لو میرج دیکھ رہا ہوں، لو افیئر دیکھ رہا ہوں، جس میں کامیابی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی، ایک روحانی سلسلہ جو ہے وہ بہت اچھا میں دیکھ رہا ہوں، اس میں کوئی ڈگری کا حصول دیکھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو اسی طرح ہی جو آپ کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ 7ویں کا مالک لگن میں، یہ بھی ایک بہت اچھی پوزیشن ہوتی، یعنی آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور کامیاب ہوگی۔ لو میرج ہوگی، جو آپ کو لو میرج کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ آپ کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا، کیونکہ 7ویں کا مالک اگر لگن میں ہے تو معاملات بہت اچھے، بہت طاقتور ہونے جاتے ہیں، جو کہ میرج کے حوالے سے۔ اچھا، کوئی شراکتی کاروبار بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائی، دوست عزیز، ماموں بھانجا، چچا تایا، ماموں پھوپھی، دادیال میں، ننیال میں، کسی سے بھی مل کر آپ شراکتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے، اس میں آپ کو بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس میں آپ کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے،
ایک تو اس کا نصیب چلے گا، ایک آپ کا نصیب چلے گا، کیونکہ یہ دونوں سلسلے اس وقت بہت مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ کافی بہتر ہے۔ اسی طرح ناواں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ ناویں کا 10ویں اور ناویں کا مالک، ناویں یعنی 10th ہاؤس اور 9th ہاؤس کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہونا، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے، یعنی یہ بہت بہت عزت والا یوگ ہوتا ہے۔ یہ میں وہ ہمارا مین جو 3 ستارے جو ہوتے ہیں نا وہ مین ہوتے ہیں، ایک تو سن، دوسرا جو جوپیٹر اور سیٹن، ان کی پوزیشن دیکھنا پڑتی ہے کہ یہ کس پوزیشن پہ براجمان ہے۔ اگر وہ مضبوط پوزیشن پہ ہیں تو تب کی پوزیشن آپ کی بہت طاقتور ہو جاتی ہے۔ تو یہ 9th اور 10th ہاؤس کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہونا یہ ایک راج یوگ ہے، یعنی بہت مضبوط، بہت طاقتور پوزیشن ہے۔ اسی طرح 10واں گھر 10th ہاؤس کا لارڈ 9th ہاؤس میں، اس سے بڑا کوئی 10ویں گھر کا کوئی فارمولہ ہی نہیں ہوتا۔ اور سن پڑا ہوا ہے، وینس پڑا ہوا ہے، لگن کا لارڈ بھی 10ویں گھر میں، تو یہ بہت اچھا۔ ٹورس والوں کی پوزیشن مجھے بہت اچھی بنتی ہوئی دن بدن بہت اچھی بنتی ہوئی نظر آ رہی، کیونکہ یہ مرکری بھی اٹھ کر اوپر آئے گا۔ جب مرکری آئے گا تب، اور جوپیٹر بھی اٹھ کر اوپر آئے گا، تو تب ان کی پوزیشن بتدریج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے معاملات مجھے بہت اچھے ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ تو گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن آگے آپ کو انشاءاللہ جو قدم بڑھائیں گے، جو معاملات آپ کریں گے، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کا جو 10واں گھر بھی طاقتور ہے، 11واں گھر جو ہے اس کا لارڈ بھی نامے پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ 11واں گھر کا ایک ہوتا ہے مفادات کا، ہوتا ہے فائدوں کا، ہوتا ہے آپ کا انعامی بانڈ ہے، یعنی جو چیزیں آپ سوچ نہیں رہے ہوتے وہ ہو جائیں، تو یہ مفادات، یہ 11واں گھر کے طاقتور ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو 11واں گھر بہت مضبوط ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 321 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے، میرا خیال ہے کہ لال چیز کا آپ بھی صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اور بہتر رہے گا۔ یعنی جوزہ، تو جوزہ والوں کی پوزیشن مجھے اب کچھ تھوڑی سی ویک لگ رہی ہے، اس لیے کہ ان کا مریخ بھی ذائچے میں لگن سے 12ویں آ گیا، یعنی 11ویں گھر کا لارڈ بھی 12ویں آ گیا، اور اسینڈنٹ بھی تھوڑا سا ویک ہے۔ تو جیمنائی والے جو لوگ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے 10 مشوروں کے بعد کرنا ہے آپ نے، اور اپنی صحت کا بڑا خیال رکھنا ہے، کیونکہ لگن کا لارڈ اگر 8ویں گھر میں ہو تو صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ نے صدقہ دے کے گھر سے نکلنا ہے، اور یا علی ہو یا عظیم ہو، اس کا ورد کرنا ہے آپ نے۔ یہ ڈیلی کرتے رہیں، انگنت کرتے رہیں، جتنا بھی ہو سکے، چلتے پھرتے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی صحت مضبوط رہے گی، آپ کا تحفظ رہے گا، معاملات بہتر رہیں گے، کوئی ایسا خدا نہ کرے کوئی ایسا کوئی آپ کوئی حادثہ وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ تو اسینڈنٹ تھوڑا سا ویک ہے ان کا، تو اس کے حوالے سے میں نے اس کو ریمیڈی بتا دی، اس کی پڑھائی کریں، تھوڑا سا گرین چیز کا صدقہ دے کر نکلیں، تھوڑی سی پالک بھی دے دیں کسی کو تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، گرین دال بھی دے دیں کسی کو، اور حسب توفیق دیں، کوئی ضروری نہیں آپ نے 1 بوری دینی ہے، 1 مٹھی بھی دے سکتے ہیں آپ کو، جو آپ کی توفیق ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کا خانہ مال، چونکہ یہ کام ہی ایسا کرتے ہیں، بینکر ہوتے ہیں، لائر ہوتے ہیں، اور اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، کرنسی پیسے کا لین دین کرتے ہیں، یہ چونکہ جیمنائی والے لوگ اسی قسم کا کام کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بڑا محتاط کرنا ہوگا۔ ذرا سا بھی آپ نے رونگ کھیلا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ کو بالکل 10 دفعہ چیک کر کے تب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو دوسرا گھر بھی تھوڑا سا ویک ہے۔ اب تیسرا گھر جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے، تیسرے میں 7 ستارے جو ہیں وہ پورن دیکھ رہے ہیں، یعنی سن دیکھ رہا ہے، وینس دیکھ رہا ہے تیسرے گھر کو، تو تیسرا گھر ٹھیک ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے تیسرے گھر کے حوالے سے، اور تیسرے گھر کی کوئی ایسی کوئی خاص وہ بھی نہیں ہوتی دوست احباب اقربا وغیرہ کے حوالے سے، لیکن مین جو گھر ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے اسینڈنٹ ہے، جیسے 10واں گھر ہے، 9واں گھر ہے، اور 7واں گھر ہے، 4تھا گھر ہے، اصل تو ان کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کا ستارہ بھی جو مرکری ہے وہ بھی ریٹروگریڈ چل رہا ہے اس وقت، میرا خیال ہے نہیں سیدھا ہو گیا، مرکری ان کا سیدھا ہو گیا، تو ایک تو پلس پوائنٹ ان کے لیے آ گیا کہ مرکری ان کا سیدھا ہو گیا، تو انشاءاللہ اب ان کو وہ جو دباؤ جو پریشر تھا
وہ بڑی حد تک ختم ہو گیا، کافی حد تک ختم ہو گیا پریشر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب معاملات جو ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کوئی جائیداد، پراپرٹی، گاڑی سواری کا سودا ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو ایز مجبوری کوئی ایسا کام کرنا ہی پڑ رہا ہے تو اس کو بڑی سوچ سمجھ کے بعد، بڑے طریقے سے، بڑے عقل مندی اور دانائی سے آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے، تب آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح ان کا جو جو 5واں گھر ہے وہ مضبوط ہے، کیونکہ 2 ستاروں کی نظر 5ویں گھر پہ، اور 5ویں کا لارڈ بھی نامے پڑا ہوا ہے۔ تو جو اولاد کے حوالے سے، جو ڈگری کے حوالے سے، جو لو افیئر کے حوالے سے، جو لو میرج کے حوالے سے، جو بچوں کے حوالے سے، اگر کسی بچے کو آپ باہر بھیجنا چاہتے ہیں، کسی بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وقت بہت اچھا بنا ہوا ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ سکسیسفل رہیں گے، کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ آپ کریں۔ اس کے لیے کوئی اولاد کو، کسی کو بچے کو باہر بھیجوانا ہے ڈگری کے لیے، تعلیم کے لیے، کوئی لوگ اولاد کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کا بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں بیٹے کا سکھ ہوگا، آپ یہ کریں گے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اولاد کے گھر پہ 3 ستاروں کی 2 ستارے سورج اور زہرہ یہ دیکھتے ہیں، تو اولاد کا گھر بہت مضبوط ہے۔ اور یہ 5واں گھر ذہنی صلاحیت کا بھی ہوتا ہے، دماغ کا بھی ہوتا ہے 5واں گھر۔ تو جب ہم کسی کی دائچے میں کسی کی ڈگری چیک کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، تو 5واں گھر بھی ضرور اس میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ڈگری تبھی ملے گی جب ذہنی صلاحیت ہو۔ جعلی ڈگری لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، پیسے دے کے جو لوگوں نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذہنی صلاحیت بھی چیک کرنی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا ذائچہ دیکھتے ہیں، 6ٹھا گھر کمزور ہے، ہم کہتے ہیں تمہاری کوئی ڈگری نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سر میری تو وہ یوں ڈگری ہے، وہ ڈگری۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈگری پیسے دے کے ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں ایسے جو پیسے دے کے ڈگریاں لے لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ 5واں گھر جو ہے وہ ایکچول ڈگری کا ہے، یعنی ڈگری بھی اور ذہنی صلاحیت بھی، تو یہ 5واں گھر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کا 7واں گھر ہے وہ بھی کمزور ہے تھوڑا سا، تو میرج کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسا سلسلہ، یا کوئی شراکتی کاروبار کے حوالے سے کوئی ایسا سلسلہ ابھی آپ نے نہیں بنانا۔ ایک منگل یوگ بھی بنا ہوا ہے، مریخ اوپر بیٹھ کے کوئی 8ویں نگاہ 7ویں گھر کو دیکھتا ہے، تو 7واں گھر اس وقت آپ کو بڑا کمزور ہوا ہے، تو لہٰذا 7ویں گھر کے حوالے سے آپ نے ایک پیلی چیز کا صدقہ دینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر میاں بیوی میں، کیونکہ 7واں گھر منکوحہ کا بھی ہوتا ہے، دوسرا گھر بھی ہوتا ہے منکوحہ، لیکن 7ویں گھر سے بھی میرج دیکھی جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی آپس میں کوئی اختلاف یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا آگے نہ بڑھائیں، اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے لیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا دھنا دھن فیصلہ کر دیا، یوں بیوی نے یہ کہا، میاں نے یہ کہا، یوں کہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو اپریل تک اگر کسی کا کوئی اختلاف چل رہا ہے تو آپ کو اپریل تک بالکل خاموش رہنا چاہیے، یعنی 10 اپریل کے بعد جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو 10 اپریل تک خاموش رہنا چاہیے۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا کمزور ہے، 9ویں کا مالک بھی 8ویں پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا جو نصیب ہے، خوش نصیبی ہے، سیکنڈ میرج ہے، بیرون ملک سفر ہے، اور کوئی گھر وغیرہ آپ بنانا چاہتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا ابھی ویٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ جب تک اپریل میں، یعنی 10 اپریل کے بعد جیسے ہی جوپیٹر 8ویں سے اٹھ کر آپ کے 9ویں گھر میں آئے گا، تب آپ کے لیے پوزیشن بہت اچھی بنائے گا، بہت طاقتور بنائے گا۔ تو اسی طرح محتاط رہیں۔ اور آپ کا جو 10واں گھر ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے، مشتری کی تیسری نظر ہے 10ویں گھر پہ، تو آپ کی جاب، ملازمت وغیرہ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، انشاءاللہ وہ برقرار رہے گی اور بہتر پوزیشن میں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آپ کا لکی نمبر 432 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے لال چیز کا، پیلی چیز کا، ہری چیز کا اور کالی چیز کا۔ لال چیز کا صدقہ دینا ہے آپ نے منگل کو، پیلی جمعرات کو، ہرا بدھ یعنی سرطان۔ تو سرطان والوں کی پوزیشن بہت اچھی گزشتہ دنوں سے بہت اچھی ہو رہی تھی، سرطان والوں کی پوزیشن اب بھی بہتر ہے، سرطان والوں کی پوزیشن، کیونکہ ان کا اسینڈنٹ مضبوط ہے، 3 ستارے ان کے اسینڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں جو کہ 7ویں گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو بہت مضبوط ہے پوزیشن کینسر والوں کی، گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسینڈنٹ مضبوط ہے، طاقتور ہے، دماغ کو، ذہن کو، جان کو، مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، اور بہت اچھی پوزیشن آپ کی بنی ہوئی ہے۔
تو اسی طرح جو دوسرا گھر ہے خانہ مال جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے سنبھال کر فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ ایک تو سن 7ویں نظر ہے اور منگل کی 4تھی نظر ہے خانہ مال پہ، تو پیسے کے حوالے سے کرنسی کا لین دین جو بھی آپ کے سلسلے ہیں ان کو بڑا سنبھال کے رکھنا ہے، کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا ہے، کوئی جذبات میں آ گیا سمجھے میں یوں کروں گا یوں 2 کا 4 ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ معاملات آپ کا جو خانہ مال ہے وہ بہت کمزور پوزیشن میں ہے، تو لہٰذا پیسے کے حوالے سے بہت حفاظت کرنی ہے، خانہ مال کی بہت حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ دوسرا گھر منکوحہ کا بھی ہوتا ہے، تو بیوی سے تو میں نہیں ہونی چاہیے، بیوی سے اگر کچھ کہتی ہے تو خاموش رہیں، اور بیویوں کو میں کہوں گا کہ شوہر اگر کچھ کہتا ہے تو آپ بھی برداشت کریں، کیونکہ اس وقت ابھی صورتحال تھوڑی سی کمزور بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا معاملے کو تھوڑا سا آرام سے سکون سے چلانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح جو تیسرا گھر ہے وہ تقریباً بہتر ہے، اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ تیسرا گھر منگل بھی اچھی نظر ہے، لارڈ بھی 7ویں گھر میں ہے، تو تیسرا گھر اچھا ہے ماشاءاللہ، کافی بہتر ہے۔ تو چوتھا گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اس وقت ویک ہے، چوتھے کا لارڈ بھی 8ویں گھر میں، تو تھوڑا سا ویک ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، کوئی ایسی پراپرٹی جائیداد وغیرہ گاڑی سیارہ تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، ایز اٹ از جیسی پوزیشن چل رہی ہے اس کو سٹل رکھیں، اس کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ چینج کریں گے تب آپ کا معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا سٹل رکھیں۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے، کیونکہ ایک تو کیتو پڑا ہوا ہے 5ویں گھر میں، دوسرا مریخ کی پوری نظر ہے 5ویں گھر میں، تو جو میرج جو اولاد کے حوالے سے، جو بیرون ملک سفر کے حوالے سے، جو ڈگری کے حوالے سے جو لوگ تھوڑی سی کوئی پلان کر رہے ہیں ان کو ابھی تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ 5واں گھر کمزور ہے۔ اور جن لوگوں کا کوئی لو افیئر، کوئی شادی کے لیے کوئی ایسا کوئی سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں بن رہا، تو تھوڑا سا ویٹ کریں ابھی، جب تک آپ اس میں تھوڑا سا یہ ایک کوئی دوسرے ستارے آ کے آپ کو سپورٹ نہیں کرتے تب تک آپ کا جو 5واں گھر ہے یہ کمزور رہے گا۔ تو لہٰذا 5ویں گھر کی جو بھی منصوبات میں بہت سارے ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں، 5ویں گھر کی جو منصوبات ہے اس کے حوالے سے آپ محتاط رہیں۔ میرا خیال ہے میں نے تو اتنی بتا دی ہیں کہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گئی ہوں گی، تو اس کے لیے تھوڑا سا محتاط رہیں۔ اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بہت تکڑا ہے، 7ویں گھر میں زحل، عطارد اور مشتری، پہلے 4 تھے اب 3 ستاروں کا اجتماع 7ویں گھر میں ہونا، یعنی کاروبار کوئی بہت بڑا آپ کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، کوئی معاملات کوئی بہتر ہونے جا رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں، کوئی بیرون ملک کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ابھی پلاننگ میں ہیں۔ اگر اس میں پلان کر کے اس کو صحیح طرح سے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرو گے تب اس میں بڑی کامیابی ہے، تو اس کے لیے ابھی پلان کریں، ڈیزائن کریں، تو کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ میرج کے حوالے سے، جو لوگ شادی کے حوالے سے، جو لوگ سلسلے بنانا چاہ رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بنا لینے چاہیے، اب کامیابی ہیں، کامرانی ہے، کیونکہ جب کوئی پوزیشن ویک ہوتی ہے تو جب آپ کا دوسرا ساتھی آپ کے ساتھ ملتا ہے تو آپ کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک تو آپ کی بیوی جو آپ کا یا شوہر جو آپ کا شریک حیات، ایک تو اس کا نصیب، ایک آپ کا نصیب، تیسرا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی نصیب رل جاتا ہے، تو جتنے نصیب آپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اتنی بڑی کامیابی آپ کو ہوگی۔ تو اس لیے ان کو شادی کر لینی چاہیے، میرج کر لینی چاہیے، اگر کوئی ایسا سلسلہ بنا ہوا ہے تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، فوری طور پر کر لینا چاہیے۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں ہے 9ویں گھر میں، چونکہ 9ویں کا لارڈ 7ویں اور مشتری کی 9ویں گھر پہ نظر ہے، تو 9واں گھر ٹھیک ہے۔ جو لوگ سیکنڈ میرج کے حوالے سے کوئی ایسی پوزیشن بنانا چاہ رہے ہیں، یا جو لوگ بیرون ملک کوئی سفر کے لیے، کوئی حج عمرہ یا زیارتوں وغیرہ کے لیے کوئی لوگ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح کا اگر کوئی سلسلہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو کامیابی ہے، کامرانی ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی، کوئی ایسا سلسلہ آپ کی خرابی والا نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے، کسی وجہ سے نہیں چلی، تو ان کو جو ہے وہ دوسری شادی کے لیے اس وقت بہت اچھا موقع بنا ہوا ہے، تو آپ کو اس پہ کوشش کرنی چاہیے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، 10ویں کا لارڈ 11ویں،
یہ ایک بہت طاقتور سائن ہے۔ جب 10واں گھر طاقتور ہے تو آپ کی عزت محفوظ رہے گی، صحت بہتر رہے گی، گورنمنٹ کی طرف سے اعزاز ہوگا، کوئی اعلیٰ عہدہ آپ کو مل سکتا ہے، اچھی جگہ پوسٹنگ ہو سکتی ہے، اور افسران بالا کا تعاون حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام سلسلے جو ہوتے ہیں یہ 10ویں گھر کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ جب 10واں گھر طاقتور، اور 10ویں کا لارڈ جب 11ویں ہوتا ہے تو مفادات ملتے ہیں، یعنی گورنمنٹ سے مفادات ملتے ہیں، افسران سے مفادات ملتے ہیں، آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کسی بڑے عہدے پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ 10ویں گھر کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ منصوبات ہوتی ہیں 10ویں گھر کے۔ تو اسی طرح آپ کا لکی نمبر جو ہے 543 ہے، تو ان نمبروں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ یعنی لیو، تو لیو والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ ان کے ستارہ قمر ان کے لگن میں آ گیا ہے۔ تو لیو والوں کی پوزیشن بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے۔ ان کا جو لارڈ ہے، جو سورج ہے، جو سن ہے، جو لیو کا جو لارڈ ہے وہ اسینڈنٹ کو دیکھ رہا ہے، اسینڈنٹ کے بالکل سامنے پڑا ہوا ہے، اور اسینڈنٹ کو تحفظ دے رہا ہے، یعنی آپ کی جان مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ صحت اچھی رہے گی، معاملات بہتر رہیں گے۔ جب بھی آپ کا جو اسینڈنٹ ہوتا ہے نا، جو آپ کی شخصیت کا جو برج ہوتا ہے، اس کو جب آپ کا ستارہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، جو پورن دیکھ رہا ہوتا ہے، تب وہ اسینڈنٹ کو بہت طاقتور کرتا ہے۔ جب اسینڈنٹ طاقتور ہوتا ہے تو کانفیڈنس آتا ہے، انرجی آتی ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوتا آپ کو۔ تو اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح جو دوسرا گھر ہے وہ اور زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ زحل، عطارد اور مشتری پورا دیکھتے ہیں دوسرے گھر کو۔ تو خانہ مال بہت مضبوط ہے، دولت کا گھر بہت مضبوط ہے۔ جو لوگ اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، کرنسی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، دیگر معاملات کے حوالے سے، پیسے کا لین دین، سونے چاندی کا، جوہرات کا جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ مستقبل کے سودوں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے معاملات بہت اچھے ہیں۔ دوسرا گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ اس میں جو آپ کوئی معاہدہ وغیرہ بھی ابھی کریں گے، کسی سے کوئی ایگریمنٹ کریں گے، وہ بھی آگے جا کے بہت پائیدار ہوگا، اور یہ مستقبل کا بھی ہوتا ہے دوسرا گھر۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں تو ایک اچھے مستقبل کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے، کہ آپ کا مستقبل بھی مضبوط ہے۔ تو اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ تقریباً وہ بھی بہتر ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا لارڈ جو ہے ستارہ زہرہ لگن سے 7ویں پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی پوزیشن بنا رہا ہے، وہ بھی لگن کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی لگن کو دیکھ رہا ہے، اور یہاں سے بیٹھ کے 7، 8، 9 یعنی 9ویں نظر تیسرے گھر پہ بھی ہے، یعنی اپنے گھر پہ بھی ہے 9ویں نظر۔ تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، تیسرا گھر بہت اچھا ہے، مضبوط ہے، معاملات بہتر ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے گھر کی طرف۔ تو چوتھا گھر جو ہے اس کا لارڈ منگل لگن سے 10ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ مضبوط ہے۔ لیکن چونکہ کیتو پڑا ہوا ہے چوتھے گھر میں، تو ابھی کوئی ایسی کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کریں، جو جیسی بھی ہے پوزیشن، جس طرح کی بھی ہے پوزیشن، اس کو سٹل رکھیں، کوئی چینج کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں یہ دے کے یہ لے لوں، یہ کر کے یوں کر لوں، ابھی نہ کریں۔ تھوڑا سا معاملات کو جو ہے نا وہ ذرا اور زیادہ بہتر ہونے دیں، منگل کو اور زیادہ تکڑا ہونے دیں، تو معاملات ابھی سٹل رکھیں۔ تو اسی طرح جو 5واں گھر ہے وہ بھی تھوڑا سا ابھی ویک ہے، کیونکہ اس کا 5ویں کا لارڈ بھی چھٹے پڑا ہوا ہے، تو 5واں گھر بھی تھوڑا سا ویک ہے۔ تو جو اولاد کے حوالے سے، جو ڈگری کے حوالے سے، جو دیگر معاملات کے حوالے سے آپ کچھ چیزیں بنانا چاہ رہے تھے، اس کے لیے ابھی رک جائیں، معاملہ ابھی نہ کریں۔ کوئی ایگزام وغیرہ، کوئی ڈگری وغیرہ کا اگر آپ نے دینا ہے تو تھوڑی سی ڈیٹیں آگے بڑھا لیں۔ اگر تھوڑی سی ڈیٹ آگے بڑھا لو گے تو وہ کافی فائدہ مند اور پائیدار ہوگی آپ کے لیے، اس کا آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ تقریباً بہتر ہے، شادی ہو سکتی ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی شراکتی کاروبار کا ابھی ایگریمنٹ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میرج ہو سکتی ہے، چونکہ وینس پڑا ہوا ہے اور لگن کا لارڈ سن بھی 7ویں پڑا ہوا ہے، تو شادی کے حوالے سے پوزیشن کلیئر ہے، کوئی منگل یوگ بھی نہیں بن رہا۔ تو وینس جب بھی 7ویں گھر آتا ہے تو شادی کا یوگ بناتا ہے،
تو یہ شادی کا یوگ بنا ہوا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس میں کوئی ایسا کوئی سلسلہ آپ کا چل رہا ہے، چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو بالکل بنانا چاہیے، لیکن کوئی ایسا کوئی شراکتی کاروبار یا کسی مقدمے بازی میں الجھنے کی یا کوئی باہر بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ابھی کوشش نہ کریں، چونکہ ابھی وہ صورتحال نہیں بنی جس میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا تھوڑے سے محتاط رہیں، لیکن شادی کے حوالے سے آپ اپنے معاملات کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آگے ہم آ جاتے ہیں ناویں گھر کی طرف۔ تو ناواں گھر بہت طاقتور ہے۔ ناویں کا مالک 10ویں، یعنی 9th ہاؤس کا لارڈ ستارہ مریخ 10ویں گھر میں، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ اور منگل ویسے بھی 10ویں گھر میں ہو تو راج یوگ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے منگل 10ویں گھر کا کارک گرہ ہے، یعنی جن لوگوں کے منگل 10ویں گھر میں ہوتا ہے وہ بڑی پوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑا کاروبار کرتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی وہ بنا لیتے ہیں۔ اگر بچپن میں بھی انہوں نے کوئی ایسے چھوٹی موٹی غربت دیکھی ہے تو آگے جا کے وہ ایک بڑی پوزیشن بنا لیتے ہیں۔ کیونکہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے جن لوگوں کے منگل 10ویں مریخ 10ویں گھر میں دیکھا ہے، وہ بہت بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بہت بڑے پوزیشن والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑی پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت بھی ہے جن کا میں نے ذائچے میں مریخ دیکھا تو انہوں نے بڑی حکمرانی کی اور بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے حکمرانی کی ہے انہوں نے، کیونکہ منگل آپ کا کارک گرہ ہے، مریخ آپ کا کارک گرہ ہے 10ویں گھر، یعنی جو 10ویں گھر کی منصوبات ہوتی ہے نا، ان سب کا آپ کو فائدہ دیتا ہے، یعنی عزت، مرتبہ، شہرت، نام، صحت، بلندی، تمام چیزوں کی آپ کو بینیفیشری دیتا ہے۔ معاف کیجیے۔ تو اسی طرح 10واں گھر بہت طاقتور ہے، اور 11واں گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، لیکن 11ویں کا لارڈ چھٹے پڑا ہوا ہے تو وہ بھی بہتر ہے، کوئی ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ سن دیکھتا ہے، وینس دیکھتا ہے 11ویں گھر کو، تو 11واں گھر ایسا کوئی خطرناک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اوورآل میں کہوں گا کہ سن لیو والے جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی سکون بھی رہے گا، معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ اسی طرح یہ جو لکی نمبر استعمال کرنا چاہتے ہیں 6، 5 اور 1 استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ بات، ان کو صدقہ جو دینا ہے وہ کالی چیز کا ہفتے کے دن، ہری چیز کا بدھ کے دن، اور پیلی چیز کا جمعرات کے دن، 3 صدقے دینے ہیں۔ اللہ یعنی ورگو، تو ورگو کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ ورگو کی پوزیشن اس ہفتے کیسی رہے گی۔ ورگو بہت طاقتور ہوا ہے، اس لیے طاقتور ہوا ہے، ایک تو سیدھا ہو گیا، ریٹروگریٹ ہو گیا، شکر ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ جب ریٹروگریٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دو برجوں کا لارڈ ہے، ایک تو برج جوزہ کا لارڈ ہے، دوسرا برج سنبلہ کا لارڈ ہے عطارد۔ تو یہ جب بھی وکری ہوتا ہے تو ان دونوں برجوں والے لوگوں کو ٹینس کرتا ہے، دباؤ دیتا ہے، کیونکہ مرکری والے لوگ تو ویسے ہی بہت زیادہ دباؤ پریشر میں رہتے ہیں، یعنی بس بہت سارا آگے کا ایڈوانس سوچنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ رش والی جگہوں پہ نہیں جاتے، بازاروں میں گھٹن والی جگہوں پہ نہیں جاتے، کیونکہ کہتے ہیں کچھ نہ ہو جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ مرکری جو ہے نا، یہ اصل میں یہ وسوسوں کا برج ہے، وسوسوں کا ستارہ ہے عطارد جو ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ محتاط بھی تو ہے نا، جتنے آپ محتاط ہوں گے اتنا خطرہ کم ہوگا آپ کو، جتنے آپ احتیاط برتیں گے اتنا آپ کو خطرہ کم ہوگا، جتنا آپ کھل کے کھیلیں گے اتنا صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر وسوسوں کا ہے تو آپ کو محتاط بھی کرتا ہے۔ تو جب یہ وکری ہوتا ہے تو پھر وہ وسوسے دیتا ہے جو نہ ہونے والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب ڈائریکٹ ہو گیا تو انشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا۔ اور ویسے بھی ان کا جو اسینڈنٹ کا لارڈ ہے وہ آپ کا 5ویں گھر میں ہے، تو اسینڈنٹ کو پورن دیکھتا ہے، منگل دیکھتا ہے اسینڈنٹ کو، 3 ستارے اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں، تو اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح خانہ مال ان کا بہت طاقتور ہے، 2 ستارے پورن، سورج اور زہرہ 180 ڈگری سے خانہ مال کو دیکھتے ہیں۔ تو جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، سونا چاندی یا جوہرات وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ صورتحال بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ اس پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو کامیابی ہے، معاملات ان کے بہتر ہیں، چیزیں بہتر ہیں ان کی۔ تو اسی طرح ان کا جو 4تھا گھر ہے وہ بھی مضبوط ہے، 4تھے کا مالک مشتری لگن سے 5ویں پڑا ہوا ہے، یہ ایک بہت خوبصورت ہے۔ یعنی آپ اس وقت جو بھی پلان کریں گے، جو بھی سلسلے آپ
بنائیں گے، یعنی کوئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، کوئی امپائر بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی چیزیں کوئی ایسی جو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں چونکہ 5ویں پڑھا ہوا ہے تو آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، جو بھی آپ بنائیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو یہ جو برج سنبلہ والے جو لوگ ہیں جن کی ہم یہ ویکلی پریڈکشن بتا رہے ہیں، تو یہ اگر اس وقت ان کی پوزیشن بہت مضبوط بنی ہوئی، اگر یہ تھوڑی سی بھی کام کریں گے، تھوڑی سی بھی محنت کریں گے، تھوڑا سا بھی کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کر دیں، اب تو کر لینا چاہیے کیونکہ وکری ریٹروگریشن ختم ہو گئی ہے، اب تو شیئر ہو جاؤ سنبلہ والا انشاءاللہ تعالیٰ، اب آگے جا کے پوزیشن اور زیادہ اچھی ہو جائے گی ان کی۔ تو اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے، سیٹن ہے، مرکری ہے، جوپیٹر ہے، یہ بہت زبردست ہے۔ سیٹن جو ہے اگر 5ویں گھر میں بیٹھا ہو تو پھر اس آدمی کو ڈائری کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا دماغ ہی کیلکولیٹ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں کیلکولیٹر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنے دماغ سے طے کر رہا ہوتا ہے۔ تو سیٹن کا 5ویں گھر میں ہونا یہ دماغی طور پر بہت بڑی پوزیشن بناتا ہے سیٹن 5ویں۔ تو معاملات بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سیٹن اور جوپیٹر 5ویں گھر پہ ہونا یہ 7ویں گھر کو تحفظ دیتے ہیں۔ اگر سیٹن 7ویں گھر کو خراب کر رہا ہے تو مشتری 5ویں گھر کو بلوان کر رہا ہے۔ تو دونوں معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے کافی بہتر ہیں۔ 5واں گھر بہت اچھا ہے، اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بالکل لو میرج کا سسٹم بنا رہا ہے، یعنی 7ویں کا مالک اگر 5ویں ہو تو 150% لو میرج ہوتی ہے، محبت کی شادی ہوتی ہے۔ میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے لاکھوں ذائچے بنائے اور میں نے دیکھا ہے یہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے۔ یہ تو فارمولہ کیا ہے، 7ویں کا مالک اگر 5ویں پڑا ہو تو لو میرج ہوتی ہے، محبت کی شادی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح معاملات ان کے کافی بہتر ہیں، ان کا 7واں گھر کافی بہتر ہے۔ اگر یہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی روزگار، کوئی شراکت میں، کوئی بیرون ملک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقدمے بازی میں الجھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو سنبلہ والے جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن 7ویں گھر کے حوالے سے مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت طاقتور ہے۔ آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام صورتحال جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ مضبوط ہے، منگل ہے، راہو ہے 9ویں گھر میں، لیکن 9ویں کا لارڈ بھی 7ویں ہے۔ کوئی ایسا کام جو ہے جو 9ویں گھر کے حوالے سے ہوتا ہے، جو مستقل بنیادوں پہ جو رہتا ہے، ابھی کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ 9واں ایک تو منگل اور راہو 9ویں گھر میں، دوسرا اس کا لارڈ بھی 6ٹھے گھر میں۔ گو وہ ستارے بل دے رہے ہیں اس کو، زحل، عطارد اور جوپیٹر اس گھر کو بل دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی مستقل بنیادوں پہ جو بڑی یعنی جیسے کوئی سیکنڈ میرج ہے یا کوئی ایسا کوئی آپ کو گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی بڑی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی رک جائیے تھوڑا سا، کیونکہ اس سے معاملات اتنے اچھے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تھوڑا سا رک کے کام کریں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ نصیب کا گھر ہے نا، نصیب کے گھر کا لارڈ اگر 6ٹھے گھر میں ہوتا ہے تو پھر آدمی تھوڑا سا الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ خفیہ دشمن بھی ہوتے ہیں نا، وہ خفیہ دشمن ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، الٹا مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ ذرا آپ یوں کریں، یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ خفیہ دشمن تو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے 9ویں گھر کی منصوبات کا تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بہت تکڑا ہے، بہت مضبوط ہے 10واں گھر، کیونکہ 10واں گھر برج جوزہ ہے اور اسینڈنٹ ان کا سنبلہ ہے، ان کا لارڈ جو ہے وہ مرکری ہے، تو دونوں برجوں کو مرکری کور کر رہا ہے اور 5ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا 10واں گھر اور اسینڈنٹ یہ بہت طاقتور ہے۔ 10ویں گھر کی منصوبات کیا ہوتی ہیں؟ عزت میں، مرتبے میں، حکومت کی طرف سے اعزاز، اعلیٰ عہدہ، والد، باپ، اور یہ صحت، اعزاز، یہ تمام چیزیں 10ویں گھر کے، اور 10ویں سیاست، جو بڑے بڑے سیاستدان جن کا بڑا ایک نام، ایک عزت، مرتبہ ہوتا ہے، وہ ان کے 10واں گھر بڑا طاقتور ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے 10واں گھر، کیونکہ 10واں گھر سب سے عزت اور مرتبے میں اضافے کا جو گھر ہوتا ہے وہ 10واں گھر ہوتا ہے، تو 10واں گھر بہت طاقتور ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ان کا لکی نمبر جو ہے 732 ہے،
اور ان کو صدقہ دینا ہے سفید چیز کا صدقہ دینا ہے جو کہ پیر کے دن، یعنی میزان۔ تو میزان والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں، 3 ستاروں کا اجتماع چوتھے گھر میں ہونا اور ستارے زورا اور وینس کا 5ویں گھر ہونا، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے میزان والوں کی۔ ان کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، اسینڈنٹ کو زورا اور سورج، یعنی اسینڈنٹ کا لارڈ اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے۔ میزان ویسے بھی بڑا طاقتور برج ہے کیونکہ ستارے زحل کو اس میں شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے سیٹرن اس میں۔ ایگزالٹڈ کا مطلب میں نے بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی گئے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید سمجھ میں بھی نہ آئی ہو۔ ایگزالٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف سیاروں کو مختلف برجوں میں شرف ہوتا ہے، جیسے زحل کو میزان میں شرف ہوتا ہے، مشتری کو کینسر میں شرف ہوتا ہے، قمر کو جو ہے ٹورس میں شرف ہوتا ہے، مریخ کو جدی میں شرف ہوتا ہے، اور سورج کو حمل میں شرف ہوتا ہے، اور عطارد کو سنبلہ میں شرف ہوتا ہے، اور کیتو کو قوس میں شرف ہوتا ہے، راہو کو جوزہ میں شرف ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ستارے تقریباً جتنے ہیں نا، سب کو شرف کا مطلب ایگزالٹڈ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کے کوئی مارکنگ کر رہے ہیں نا، کسی کی طاقت دیکھ رہے ہیں، کسی کا دہرکان دیکھ رہے ہیں، نوانشاہ دیکھ رہے ہیں، ترنگ ساسا دیکھ رہے ہیں، ذاتی قوت دیکھ رہے ہیں، تو وہ اگر 20 آئی ہیں نا تو پھر اس میں 20 جو ہے نا وہ اس کے شرف کے ڈالیں گے، یعنی اس کا مطلب اس کے بعد 40 نمبر ہو جائیں گے جس کا شرف میں ہوگا جو۔ تو اسی طرح اس میں برج میزان جو ہوتا ہے یہ ویسے بھی انصاف کا ستارہ ہوتا ہے، ایسے لوگ زیادہ تر جسٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور چیف جسٹس ہوتے ہیں، بہت انصاف کے جو عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، ان لوگوں کا تعلق برج میزان سے ہوتا ہے۔ اور میزان بڑا انصاف والا برج ہوتا ہے، چونکہ اس کا دیکھا آپ نے، اس کا وہ سائن بھی اس کا ترازو والا ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھا۔ زحل کو اس میں شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے زحل اس برج میں۔ تو میزان بہت طاقتور برج ہے، تو میزان کے لیے اس کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح ان کا خانہ مال جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ اس کا لارڈ جو ہے 8ویں پڑا ہوا ہے اور کیتو دوسرے گھر پڑا ہوا ہے۔ تو جو پیسے کا لین دین، کرنسی وغیرہ کا کام، یا اس طرح کی جو بھی آپ کوئی لین دین کا، یا کوئی گاڑیوں کا، کوئی چینج کا، کوئی ایسا کوئی سلسلہ لین دین، پیسے کے لین دین کا خاص طور پر، اس پہ آپ نے بڑی توجہ دینی ہے، بہت دھیان سے، بہت سوچ سمجھ کے، چاروں پہلو دیکھ کے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح 9th ہاؤس جو ہے وہ بہتر، تیسرا گھر جو ہے وہ بہتر ہے، اس کا لارڈ جو ہے چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ بہتر ہے، دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائی سے، ہمسایوں سے، ملازمین سے آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ کافی اچھا ہے تیسرا گھر۔ اور چوتھا گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، چوتھے گھر میں 3 ستاروں کا اجتماع، زحل، عطارد، مشتری، یعنی زحل جو ہے، سیٹرن جو ہے وہ چوتھے کا لارڈ ہے اور 5ویں کا لارڈ ہے، اور مشتری جو ہے وہ تیسرے کا لارڈ ہے اور 6ٹھے کا لارڈ ہے، اور عطارد جو ہے وہ 9ویں کا لارڈ ہے اور جو ہے وہ 12ویں کا لارڈ ہے۔ تو اس طرح یہ مطلب ہے کہ ایک مضبوط جو ہے ایک اینگل بن رہا ہے اس کا چوتھے گھر کے حوالے سے۔ تو چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہے۔ تو جو لوگ جائیداد، پراپرٹی، گاڑی وغیرہ، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ان لوگوں کو کوئی بڑی لینڈ لے کر اس پہ کام کرنا چاہیے، کوئی بڑی زمین لے کر اس پہ کام کرنا چاہیے، کوئی زرعی زمین لے کر اس پہ کام کرنا چاہیے۔ جو لوگ گاڑیوں کا، سواریوں کا کام کرتے ہیں، ان کو اس کے لیے ایڈوانس کوئی ایسی کوئی صورتحال بنانی چاہیے، چونکہ سیٹرن جو ہے یہاں پہ 5 سال یہاں رہے گا، 2.5 سال تو برج جدی میں رہے گا، اس کے بعد برج دلو میں 2.5 سال رہے گا، بلکہ 5 سال سے بھی زیادہ رہے گا۔ ابھی تو چوتھے کا مالک چوتھے ہے، پھر 5ویں کا مالک چوتھے آ جائے گا، تو وہ ایک بہت بڑا سائن، بہت بڑی مضبوط پوزیشن بنائے گا۔ نہیں، چوتھے کا مالک 5ویں آ جائے گا، وہ بھی ایک بہت زبردست سائن بنائے گا۔ تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہے میزان والے لوگ۔ 5واں گھر بہت اچھا ہے، سن ہے 5ویں گھر میں، وینس ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے، جو بھی آپ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ بھی آپ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کیجئے، اس میں آپ کا بچہ آپ کو، چونکہ سن پڑا ہوا ہے 5ویں گھر میں، تو آپ کا بچہ آپ کی عزت میں، مرتبے میں اضافہ کرے گا، آپ کو کوئی خوشخبری دے گا انشاءاللہ تعالی۔ کافی بہتر ہے یہ اس کی۔ اور اولاد کے حوالے سے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے، بیٹے کا سکھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو،
تو معاملات آپ کے کافی بہتر ہیں. 5ویں گھر کے کوئی بڑی ڈگری، کوئی بڑا امتحان، کوئی بڑا ایگزام آپ دینے والے ہیں جس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی بھی ہے. تو اسی طرح ان کا 7واں گھر جو ہے وہ میرج کے حوالے سے وہ تھوڑا سا ابھی ویک ہے. 7واں گھر جو 7ویں کا مالک جو ہے نا 8ویں پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا میرج کے حوالے سے تھوڑا سا صورتحال جو ہے نا ابھی تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. شراکتی کاروبار کے لیے قطعی کوئی معاہدہ نہ کریں کیونکہ نقصان دہ ہے، 8ویں پڑا ہوا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ وقت، جو چیزیں وقت کے حساب سے بنتی ہیں نا، جیسے ایک دن میں ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ وقت کے حساب سے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ٹوئنس جو پیدا ہوتے ہیں نا ان کا بھی وقت چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو وقت ہے وہ ایک بہت بڑی اس کی اہمیت ہے وقت کی. تو اس لیے جو بھی آپ اچھے وقت میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پائیدار ہوگا، وہ مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا آپ کے لیے. تو اسی لیے جب یہ ویدک اسٹرالوجی جو ہے اس میں جو لوگ جو ہم سے لوگ ذائچہ بنواتے ہیں، جو اپنے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، بہت عرصہ 20 سال 30 سال سے ہماری ان سے دوستی ہے، وہ ہمارے رابطے میں رہتے ہیں، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمارے مشورے سے کرتے ہیں، وہ 7 گھڑی نکلواتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں، اور جو بھی کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے مشورہ کرتے ہیں کہ سر آپ بتائیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. تو ہم بھی پھر ان کی 7 گھڑیاں نکالتے ہیں. تو 7 گھڑی جب آپ نکال کے کوئی کام کریں گے، گھڑیوں کی تو آپ کو پتہ ہے بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ہمیں قسم ہے عصر کی 7 کی کہ انسان خزاں. تو بات یہ ہے کہ اہمیت بہت ہے 7 کی. تو آپ اچھی گھڑی میں اچھے وقت میں جو بھی کام کریں گے اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. 9th ہاؤس بہت مضبوط ہے. بیرون ملک سے کوئی ایسی رقم، کوئی ایسا پیسہ، کوئی ایسا رکا ہوا اماؤنٹ آپ کو ملے گا جس سے آپ کوئی بلڈنگ کھڑی کریں گے، کوئی گھر بنائیں گے، کوئی گاڑی لیں گے. کیونکہ 9ویں کا لارڈ چوتھے ہے، تو چوتھا گھر جائیداد کا، 9واں بیرون ملک کا. اس کا مطلب 9ویں گھر سے یعنی بیرون ملک سے کوئی ایسی رقم آپ کو ملے گی جس سے آپ کوئی سواری لیں گے یا گھر بنائیں گے. تو اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. 10ویں کا لارڈ 11ویں بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے 10واں گھر. تو انشاءاللہ اس میں آپ کی ملازمت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کے عہدے میں ترقی ہوگی، آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، آپ کو فنانس بہتر ہوگا، آپ کی چیزیں اچھی ہو جائیں گی، صحت بہتر ہوگی، کوئی اعزاز بھی مل سکتا ہے آپ کو، کوئی اعلیٰ عہدہ بھی مل سکتا ہے، اچھی جگہ پوسٹنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کی. تو 10واں گھر بہت مضبوط ہے. تاکہ 11واں گھر بھی بہت مضبوط ہے. 11ویں مون پڑا ہوا ہے اور 11ویں میں سن جو 11ویں کا لارڈ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. تو وہ اس کو دیکھتا ہے 11واں گھر. تو وہ بھی ایک بڑی اچھی پوزیشن ہے 11ویں گھر کی. تو اسی طرح ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 7-3 ہے، 739 ہے ان کا لکی نمبر. اس کو یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے معاملات جو ہے نا وہ مجھے کافی اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسکارپیو یعنی عقرب، تو عقرب والوں کی پوزیشن ابھی تھوڑی سی کمزور ہے لیکن اتنی بھی کمزور نہیں ہے. بہرحال معاملات چلتے رہیں گے، چیزیں بنتی رہیں گی. چونکہ اب جو منگل ہے، جو لگن کا لارڈ تھا، جو چھٹے پڑا ہوا تھا، اب اٹھ کے جو ہے وہ 7ویں گھر آ گیا. تو چونکہ یہ بہت ابھی کم ڈگری پہ ہے، مطلب ہے کہ 2 ڈگری پہ کم ہے، تو اس لیے ابھی وہ رزلٹ شاید ابھی نہ ملے. نیکسٹ ویک میں جب ہم ویڈیو بنا رہے ہوں گے تو شاید عقرب والوں کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہوگی. کیونکہ کیتو بھی ان کے لگن میں پڑا ہوا ہے اور راہو ان کے 7ویں گھر پڑا ہوا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ایک بیڈ فیکٹر تو ہوتا ہے، ایک خرابی تو ایک نظر آتی ہے. تو لہٰذا میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو بھی اپنے صحت کا خیال رکھیں، معاملات کو بہتر بنائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں. اگر کوئی صحت کا آپ کو کوئی ایشو آیا ہوا ہے تو اس کے لیے لال چیز کا صدقہ دیں. ہر منگل کے دن یا مالک ہو یا قدوس ہو اس کا ورد کرتے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا اسینڈنٹ مضبوط ہوگا، اسینڈنٹ طاقتور ہوگا تو ساری چیزیں آپ کی محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ. اسی طرح دوسرا گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بھی ویک ہے. اس کا لارڈ بھی مشتری جو ہے وہ 3 گھر میں پڑا ہوا ہے. تو کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، کسی ملازمین سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ان تمام پہلوؤں پہ آپ نے بہت غور و فکر کرنا ہے اور خاص نظر رکھنی ہے ان چیزوں پہ. اگر کوئی آپ ایسا لین دین کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کو رک جانا چاہیے.
کم از کم اپریل تک آپ کو رک جانا چاہیے. تو اس کے بعد پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. چوتھا گھر جو ہے وہ اچھا ہے، سن چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے، وینس چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو یہ بہتر ہے چوتھا گھر. کوئی جائیداد، کوئی سواری، کوئی ایسی چیز کوئی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھ بھال کے، عقل مندی سے، دانائی سے، سمجھداری سے، چاروں طرف دیکھ کے آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کریں انشاءاللہ تعالی. ہاں چھوٹی موٹی سواری چینج کر سکتے ہیں، چھوٹا موٹا گھر تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. لیکن کوئی بڑا سلسلہ جو ہے نا اس کو بھی نہ بنائیں، اس میں تھوڑا سا ویٹ کریں. پانچواں گھر جو ہے وہ بہتر ہے، چونکہ پانچویں کا لارڈ تیسرے پڑا ہوا ہے، اور تیسری نظر جوپیٹر کی پانچویں گھر پہ ہے. جوپیٹر اپنے گھر کو دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پانچواں گھر بہت طاقتور ہے. آپ کی ذہنی صلاحیت بہت اجاگر ہوگی، اولاد کی خوشیاں دیکھیں گے. کوئی لو میرج، کوئی آپ کا کوئی سلسلہ کسی کا چل رہا ہے لو میرج کو، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی. تو پانچواں گھر بہت طاقتور ہے. کوئی ڈگری وغیرہ اگر کوئی آپ کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی. اسی طرح ساتواں گھر جو ہے، منگل یوگ تو بن رہا ہے ساتویں گھر کو، لیکن ساتویں گھر پہ 3 ستاروں کی نظر ہے، زحل، عطارد اور مشتری. اس لیے ساتواں گھر محفوظ ہے. شریک حیات کے ساتھ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کچھ گرمی سردی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی خطرناک نہیں ہے. منگل جب بھی ساتویں گھر بیٹھتا ہے تو تھوڑی سی ایسے گرمی سردی کرا دیتا ہے، لیکن کوئی خطرناک نہیں ہے. تو لہٰذا ساتویں میں، لیکن اس میں آپ نے کوئی شراکت میں کاروبار یا کوئی ایسا کوئی مقدمے بازی میں کوئی جو لانگ ٹرم کوئی ایسی چیز ہو، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ساتویں گھر کے حوالے سے تھوڑے سے معاملات کو آپ نے دیکھ بھال کے چلنا ہے، چیزیں بہت سمجھداری سے کرنی ہے. تو اسی طرح جو 9واں گھر ہے اس وقت وہ بہت مضبوط ہے. 9ویں کا مالک قمر 10ویں پڑا ہوا ہے. یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے، یہ بہت اچھی پوزیشن ہے، خوش نصیبی کا ہے، بیرون ملک سفر کا ہے. اگر آپ کوئی ایسا کوئی حج عمرہ زیارت وغیرہ یا کوئی دوسری شادی کا کوئی ایسے لوگ بعض اوقات کسی کی خراب ہو گئی ہو دوسری شادی، اس کے لیے اگر کوئی لوگ ایسا کوئی پلان کرنا چاہ رہے ہیں سیکنڈ میرج کے لیے، تو اس کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھی گھڑی ہے، بہت اچھا ٹائم ہے. آپ کو بالکل کرنا چاہیے. معاملات بہت اچھے ہیں سیکنڈ میرج میں، چونکہ سیکنڈ میرج کا گھر جو ہوتا ہے نا وہ مذہب کا، کوئی بلڈنگ بنانا، مکان بنانا، گھر بنانا اور اپنا یہ کنسٹرکشن کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ 9ویں گھر سے لی جاتی ہیں. اور سیکنڈ میرج، دوسری شادی کا گھر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی 9ویں گھر سے ہوتا ہے. تو 9ویں گھر کی منصوبات بہت تکڑی ہیں، اس کو آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت سارے معاملات انشاءاللہ تعالی بہت اچھی معاملات. اگر آپ کہیں زیارتوں پہ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو اس وقت بہت انجوائے کریں گے، بہت اچھی گھڑی ہے. اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے. 10ویں کا لارڈ چوتھے، اور پراپر دیکھتے ہیں آپس میں. جب بھی 10ویں گھر کو کوئی ستارے دیکھتے ہوں تو 10واں گھر بہت طاقتور ہو جاتا ہے، بہت مضبوط ہو جاتا ہے 10واں گھر. 10ویں کا لارڈ جو ہے وہ چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زمین، جائیداد، پراپرٹی، حکومت کی طرف سے اعزاز، اعلیٰ عہدہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے لیے ماشاءاللہ سے کافی بڑی مقدار میں آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا مہیا ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی. لیکن بہت سوچ سمجھ کے، بہت عقل مندی سے، دانائی سے انشاءاللہ تعالی معاملات آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے. اور اسی طرح 11واں گھر ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ پورن نظر ہے 3 ستاروں کی 11ویں گھر پہ، تو وہ 11واں گھر بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہو رہا ہے 11واں گھر. تو انشاءاللہ اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا لکی نمبر جو ہے 985 ہے، اور بلکہ 589 بھی یوز کر سکتے ہیں آپ. اور آپ کو صدقہ کرنا ہے، سرخ چیز کا صدقہ کرنا ہے، جیسے سرخ مسور کی دال ہے، سرخ کپڑا ہے، کوئی کلیجی وغیرہ، یہ وہ ایسی چیز سرخ صدقہ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ صدقہ آپ نے منگل کے دن کرنا ہے. برج قوس یعنی سیجیٹیریس، تو سیجیٹیرین کی بھی پوزیشن تھوڑی سی مجھے اس ہفتے ذرا کمزور لگ رہی ہے. اس لیے کمزور لگ رہی ہے کہ ایک تو لگن کا لارڈ مشتری دوسرے گھر میں،
تیسرا ان کا سن جو ہے وہ بھی تیسرے گھر میں کوئی ایسا کوئی مضبوط کوئی سٹرونگ نہیں ہے، تو لہذا سیجیٹیرین جو ہے ان کو تھوڑے سے احتیاط اور محبت سے اور عقل مندی سے دانائی سے جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی چیزیں بنانی ہے، کسی سے سودے بازی کرنی ہے، کسی کے ساتھ کاروبار کے لیے کوئی سلسلہ بنانا ہے، تو بڑی عقل مندی سے، بڑی دانائی سے سوچ سمجھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اسی میں آپ کو کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے آپ کا۔ اسینڈنٹ میں تھوڑی سی پوزیشن جو ہے نا وہ کمزور ہے، لیکن پھر بھی جب مون قمر جب آپ کے 5ویں بیٹھ کے اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے تو تحفظ دیتا ہے، کم سے کم کوئی ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ پیلی چیز کا صدقہ دے کے نکلتے ہیں تو کوئی خرابی نہیں ہے، اور یا کبیر ہو یا متعل ہو، اس کا ورد بھی کرتے رہے دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا اسینڈنٹ مضبوط ہوگا، عزت ریسپیکٹ بڑھے گی، اور صدقہ آپ کو تھوڑا سا کوئی بھی پیلی چیز کا صدقہ، جیسے پیلی دال ہے، ہلدی چاول، کوئی بھی چیز ایسے ملا کے آپ صدقہ کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی پوزیشن اسینڈنٹ مضبوط ہوگا۔ اسی طرح خانہ مال جو ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے، یعنی وہ ایک جو لش پش پوزیشن ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بہتر ہے، کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ 3 ستاروں کا اجتماع، زحل، عطارد اور مشتری کا دوسرے گھر ہونا، مطلب ہے کہ آپ کے دوسرے گھر کو محفوظ کر رہا ہے، کوئی ایسی کوئی خطرناک بات نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی بڑی سودے بازی، کوئی بڑے پیسے کا لین دین، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کوئی بہت بڑا کوئی جھٹکا وٹکا پڑ جائے، آپ سمجھ رہے ہو کہ میں یہ لگاؤں گا تو یوں ہو جاؤں گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس اپنے آپ میں جہاں بھی ہیں وہیں رہ کے اپنے معاملے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تیسرا گھر جو ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہی ہے، کیونکہ سن تیسرے گھر میں ہے، وینس تیسرے گھر میں ہے، اور 11ویں کا لارڈ ہے وینس تیسرے گھر میں، اور سن جو ہے 9ویں کا لارڈ ہو کر تیسرے گھر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہتر تعلق داریاں رہیں گی، معاملات بہتر رہیں گے، آپ ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، چیزیں بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ بہتر ہے۔ چوتھا گھر جائیداد، پراپرٹی، زمین، گاڑی سواری وغیرہ ماں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ وہ چونکہ مشتری کی تیسری نظر آپ کے چوتھے گھر پہ پڑ رہی ہے، تو چوتھا گھر آپ کا کافی مجھے اچھا لگ رہا ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے چوتھے گھر کے حوالے سے۔ جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ پراپرٹی، زمین، لینڈ، کوئی ایسی کوئی زرعی زمین لے کر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کرتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں چوتھا گھر جو ہوتا ہے نہیں، ان تمام چیزوں کا حوالہ ہوتا ہے چوتھے گھر کے۔ جو بڑا کوئی سسٹم آپ کوئی بنانا چاہ رہے ہو تو چوتھا گھر کی اس وقت بڑی سعادت ہے آپ کے حوالے سے، اور کافی مضبوط بھی ہے چوتھا گھر۔ لیکن 5واں گھر کمزور ہے، 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ چھٹے پڑا ہوا ہے، تو 5واں گھر کمزور ہے، تو لہٰذا کوئی ڈگری کے حوالے سے، کوئی اولاد کے حوالے سے، کوئی ایسی کوئی ابھی فوری طور پر کوئی پلاننگ کرنا وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ چیزیں چونکہ 5ویں کا لارڈ چھٹے پڑ جانا یہ ایک اچھا سائن نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس 5ویں گھر کے حوالے سے جو بھی منصوبات ہیں جو میں نے بتائی ہیں، آپ کو بہت دفعہ بتائی ہیں، لو افیئر ہے، دماغ ہے، ذہنی صلاحیت ہے، ڈگری ہے، اولاد ہے، اس حوالے سے جو بھی بتائی ہیں، ان میں آپ کو محتاط رہنا ہے۔ اگر کوئی آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی بڑے محتاط انداز میں ہو کے آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ 7واں گھر جو ہے وہ تقریباً بہتر ہے، میرج کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ 7ویں کا لارڈ دوسرے ہے، میں نے بتایا کہ دوسرا گھر بھی منکوحہ کا ہوتا ہے، تو 7ویں کا لارڈ دوسرے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شادی بالکل تیار ہے، بس آپ نے تھوڑا سا جو فیصلہ کرنا ہے اور وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور شراکت میں اگر کوئی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کسی سے پیسوں کا لین دین یا اس طرح کا کوئی گارمنٹس کا، کوئی کپڑے کا کام، یا کوئی باہر سے کوئی ایسا سلسلہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں، اس میں بڑی آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے، 9واں گھر بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اتنا اچھا نہیں ہے 9واں گھر، تو محتاط رہ کے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، جو بھی سلسلے کرنے ہیں، اس کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ یہ تمام فیصلے جو اچانک آپ کریں گے وہ آپ کے فیور میں نہیں ہوں گے۔ 9ویں گھر کی جو منصوبات ہیں وہ کافی کمزور ہیں، ویک ہیں 9واں گھر،
تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے نا آپ نے سرخ چیز کا صدقہ کرنا ہے، جیسے سرخ مسور کی دال وغیرہ، یہ وہ آپ صدقہ ان کا کرنا ہے، یا رحمان ہو یا رحیم ہو اس کا ورد بھی کرتے رہیں اور اگر کوئی نگینہ آپ کے پاس موجود ہے یاقوت کا تو وہ بھی پہن سکتے ہیں، اس سے بھی کچھ دن کے لیے آپ اس کو پہن لیں، اس سے بھی معاملات آپ کے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ اچھا 10واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، کیونکہ منگل دیکھتا ہے اور 3 ستارے پورن دیکھتے ہیں، اور اس کا لارڈ بھی دوسرے گھر میں ہے، تو یہ 10واں گھر مضبوط ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے 10ویں گھر کے حوالے سے معاف کیجیے۔ تو وہ معاملات ان کے انشاءاللہ کافی بہتر ہیں، جسے آپ کی جاب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ملازمت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، عہدے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کی کوئی پوسٹنگ وغیرہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، اگر کوئی آپ کی پوسٹنگ ہو رہی ہے تو وہ اچھی ہو رہی ہے، پروموشن ترقی کی خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے، چونکہ 10واں گھر بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح ہی آپ کا جو 11واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، 11ویں کا لارڈ بھی جو ہے آپ کا وہ تیسرے پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے پورا نظر ہے، یعنی 11ویں گھر پہ سورج بھی دیکھتا ہے، وینس بھی دیکھتا ہے، تو کافی بہتر ہے 11واں گھر انشاءاللہ۔ تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، اوورآل پوزیشن جو ہے میں تقریباً لگ بھگ اچھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے، کافی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، چیزیں کافی اچھی ہیں۔ جو میں نے ان کی تھوڑی سی جو آپ کو ریمیڈی بتائی ہے، جو اسینڈنٹ کی اور 9ویں گھر کی، کیونکہ ان دونوں گھروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو اس کی کوئی ریمیڈی آپ کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ لکی نمبر 195 ہے آپ کا، اور یہ آپ نمبر جو ہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور صدقہ آپ نے دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے اور وائٹ چیز کا صدقہ دینا ہے، اور جو میں نے وہ بتایا آپ کو اسی طرح آپ نے اس کا عمل بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ جدی یعنی کیپریکون، تو کیپریکون والوں کی پوزیشن جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، ان کے معاملات کافی مجھے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے کیپریکون کی پوزیشن جو ہے جدی جو ہے یہ کافی بہتر لگ رہا ہے جدی، کیونکہ جدی کی پوزیشن جو ایک تو لگن کا لارڈ جو ہے وہ اس کے لگن میں پڑا ہوا ہے، جوپیٹر بھی لگن میں ہے، اور مرکری بھی لگن میں ہے، اور سیٹن بھی لگن میں ہے، اور یہ جوپیٹر اور سیٹن کا جو ملاپ ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ کیپریکون کو ہے۔ اب جو سلسلہ اٹھے گا وہ کیپریکون سے اٹھے گا اور پورے دنیا میں پھیل جائے گا، تو اس لیے کیپریکون کا برج جو ہے نا یہ بہت مضبوط ہو رہا ہے، بہت طاقتور ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو جو کیپریکون والے لوگ ہیں ان کو دنیا میں کوئی اہم رول ادا کرنا ہے، اب وقت آ گیا ان کے لیے، تو کیپریکون جو ہے یہ ایک روشنی پھیلائے گا زمین پہ، اور انشاءاللہ تعالی بہت لوگوں کے نوازنے کا وقت آ گیا۔ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نوازنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ویسے بھی قربانی کا بکرا کہا جاتا ہے، تو یہ قربانی دیتے ہیں، تو اس لیے کیپریکون کا وقت آ گیا، تو انشاءاللہ یہ دنیا کے لیے بہت بڑا ایک سسٹم بنائے گا جس سے مخلوق خدا کو بڑی خوش ہوگی۔ اور یہ جو کران بنا ہوا ہے، مشتری اور زول کا جو کران بنا ہوا ہے یہ بڑا مضبوط کران ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ویسے تو یہ سیٹن تو ابھی تقریباً 2.5 سال یہی ہیں، اور 2.5 سال کے بعد یہ برج دلو میں آ جائے گا، ایکویریس میں آ جائے گا۔ 2023 مارچ تک سیٹن جو ہے وہ اسی برج میں رہے گا، جو جدی برج میں رہے گا، تو اس کے بعد وہ دلو میں آ جائے گا، وہ بھی اس کا اپنے برج ہے۔ زول کے 2 برج ہیں، ایک جدی کیپریکون، دوسرا ایکویریس ہے، دلو ہے، یہ دونوں زول کے برج ہیں، اور یہ 5 سال تک اسی برجوں میں موو کرے گا، دونوں برجوں میں، کبھی ریٹروگریڈ ہوگا، سیدھا ہوگا، پھر جدی میں آ جائے گا، وہاں سے پھر ڈائریکٹ ہوگا، تو مطلب اس کی موومنٹ جو ہے نا انہی 2 برجوں کے ارد گرد اس کی موومنٹ اگلے 5 سال جو ہے نا وہ ہوتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو جدی کی پوزیشن بہت اچھی ہے، دوسرا گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، سن پڑا ہوا ہے، وینس پڑا ہوا ہے دوسرے گھر میں، دوسرے کا لارڈ لگن میں ہے، بہت اچھا ہے دوسرا گھر، خانہ مال ہے، دولت کا گھر ہے، پیسے کی روانی رہے گی، معاملات بہتر ہوتے رہیں گے، چیزوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جو لوگ کرنسی اور پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں
ان کو بہت بہت ان کا کانفیڈنس آئے گا اور وہ اس میں بہت بڑی کامیابی بھی حاصل کریں گے۔ تیسرا گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، تیسرے کا لارڈ جوپیٹر وہ بھی لگن میں، تو تیسرا گھر بھی بہت ماشاءاللہ طاقتور ہے، تو دوستوں سے فائدہ ہوگا، بہن بھائیوں سے فائدہ ہوگا، اقربا، رشتہ دار، ہمسائے وغیرہ، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی بہتر رہیں گے۔ اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، چوتھے کا لارڈ پانچویں یعنی فورتھ ہاؤس کا لارڈ ففتھ ہاؤس میں ہونا، یہ ایک بہت بڑا، یعنی چوتھا گھر جو ہوتا ہے نا آپ کے فیصلہ کرنے کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے چوتھا گھر۔ تو جب پانچویں پڑا ہو تو آپ بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، اور ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں وہ فیصلے آپ کے۔ اور کوئی بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں کیپریکون والے کہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیتے ہیں جس سے مخلوق خدا کی خدمت ہوتی رہے اور لوگ خوش ہوتے رہے۔ کسی کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست کر دیتے ہیں، کوئی ایسا کنواں کھدوا دیتے ہیں، کوئی ایسا کوئی سلسلہ کر دیتے ہیں جس سے لوگ کنٹینیو فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو یہ کیپریکون کی، کیونکہ یہ نوازنے والا برج ہے، یہ مانگتا نہیں ہے، یہ دیتا ہے، کیونکہ کیپریکون ایک بڑا برج ہے، زائچے کا 10واں گھر ہے کیپریکون۔ تو کیپریکون جو ہے پاکستان کے زائچے میں بھی میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ 10واں گھر جو ہے وہ کیپریکون ہے۔ تو پاکستان نے بھی بڑی بلندیوں پہ جانا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی بہت بڑی پوزیشن پہ جانا ہے۔ پاکستان کا بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں ملکوں کے لیے بعض لوگ ایسی ڈسارٹ بھی کرتے ہیں، ملکوں کے لیے 60-70 سال کچھ بھی نہیں ہوتے۔ امریکہ جو آج بیٹھا ہوا ہے 400 سال پہ بیٹھا ہوا ہے، تو 60-70 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے ملکوں کے لیے، پھر بھی ہم نے بڑی ترقی کی ہے، بہت بڑی ترقی کی ہے۔ ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں، اتنی سی مدت میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ملک بنا ہی اللہ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنا ہے، تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ جس نے بھی، میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے بہت ساری ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ جس نے بھی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ بچا نہیں ہے، اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ بات میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، کوئی 92 سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ بچا نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ایسی ہستی آئی تھی، میں آج لوگوں کو یہ بات کرنے پہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بتاؤں، تو اس نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ میں، اور پھر وہ بس یہ 2-4 انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا اب میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا، اور وہ غائب ہو گئے۔ جب ہم نے اپنے آفس سے باہر جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بڑی ترقی کرنی، بڑی عظیم مملکت بنے گا، یہ اتنی عظیم مملکت بنے گا کہ اس کا دنیا میں نام ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ملک نے، ہمارے ملک نے بہت ترقی کرنی، چونکہ پاکستان کا 10واں گھر جو ہے وہ جدی ہے، کیپریکون ہے۔ تو اب 10واں گھر عزت مرتبے کا ہوتا ہے، تو وہ 10واں اڑان کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑا ہے پاکستان۔ تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، 7واں گھر۔ 5واں گھر بھی اچھا ہے، 5ویں کا لارڈ بھی بہتر ہے، لیکن 7واں گھر بھی بہت اچھا ہے، جو میرج کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، ایک بہت کاروباری جو بیرون ملک یا بڑا کوئی کاروبار یا گندم کا، اناج کا، کھانے کا، پینے کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، 9ویں کا لارڈ لگن میں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے، سب سے مضبوط پوزیشن ہے 9ویں گھر کی۔ تو 9واں گھر بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے 9واں گھر۔ تو جو لوگ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کوئی خراب ہو گئی ہے، کوئی دوسری شادی کے لیے، تو آپ کو تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور کوئی سفر پہ، کوئی زیارتوں پہ، کوئی عمرے پہ، کوئی اس طرح کوئی نیا گھر کوئی بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا کوئی سلسلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی مضبوط ہے، 10ویں کا لارڈ جو ہے وہ بھی طاقتور پوزیشن میں، تو انشاءاللہ 10واں گھر بھی طاقتور ہے، اور 11واں گھر جو ہے وہ بھی مضبوط ہے۔ 11واں گھر ویسے تو کیتو پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی کوئی خطرہ نہیں ہے 11ویں گھر کے حوالے سے، تو بہت مضبوط ہے۔ جدی کیپریکون کے لیے یہ ہفتہ بہت ساری مزید خوشخبریاں تو آ رہی ہیں، لیکن یہ مزید خوشخبریاں آئیں گی۔ تو کیپریکون والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو کیپریکون والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، اپنے منہ کا نوالا نکال کے دوسرے کو کھلانے والے لوگ ہوتے ہیں، قربانی کا بکرا ہوتا ہے، اس کو ویسے جدی ہندی میں جدی کو قربانی کی بکری کہتے ہیں۔
تو یہ ہے ہی قربانی کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قربانی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ لائک کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کا بھی یہی بورڈ تھا، انہوں نے بھی بڑی قربانی دی دنیا میں، اور بڑی ان کی عظمت ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید جب تک دنیا قائم ہے ان کی عظمت برقرار رہے گی. تو بات یہ ہے کہ بہت اچھا ہے. تو آپ جو لکی نمبر یوز کر سکتے ہیں وہ 217 کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہتر ہے. صدقہ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو لال چیز کا صدقہ دینا چاہیے، یعنی ایکویریس. تو ایکویریس والوں کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہوگی. سن لگن میں، وینس لگن میں اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے. سن جب بھی کسی کے لگن میں اسینڈنٹ میں بیٹھتا ہے تو اس کی شخصیت کو بہت پاورفل کرتا ہے، 4 چاند لگا دیتا ہے اس کی شخصیت کو. لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں کیونکہ سن ہمارے اس نظام شمسی کا بادشاہ ہے، کنگ ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے ذائچے ریڈ بھی کیے ہیں، دیکھے بھی ہیں، جو بڑی نامور شخصیت ہیں، جن کی بڑی بڑی اس دنیا میں جو لوگ جانتے بھی ہیں. میں نے بڑے ذائچے دیکھے ہیں، جیسے نواب آف کالا باغ سن لگن میں، لیاقت علی خان سن لگن میں، قائد اعظم سن لگن میں. تو اسی طرح یہ بڑے بڑے کریٹیو لوگ ہوتے ہیں جن کے سن لگن میں ہوتا ہے. یہ دنیا کے لیے، مخلوق خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. بہت بڑی عظمت والے لوگ ہیں. ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان سن لگن میں، مون چوتھے گھر میں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہوس پرست نہیں ہوتے، اپنی ذات کے لیے نہیں یہ دنیا میں آتے، یہ مخلوق خدا کے لیے ہوتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ پھر ان کو عزت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے. تو اس وقت برج دلو یعنی ایکویریس والوں کے سن لگن میں ہے، جو کہ ایک بڑی مضبوط پوزیشن ہے، بہت طاقتور ہے. آپ کیسے، اور وینس بھی لگن میں، وینس ناوے کا لارڈ ہو کر لگن میں، تو بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے لگن اسینڈنٹ. اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے خانہ مال جو ہے، اس کا لارڈ 12ویں گھر میں، لیکن اس کی تیسری نظر اپنے ہی گھر کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا کوئی نقصان نہیں ہوگا، معاملات بہتر ہوں گے، چیزیں بہتر ہوں گی. جو لوگ کرنسی کا، پیسے کا لین دین، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے، ان کو پروفٹ ہوگا، ان کو منافع ہوگا، وہ انشاءاللہ سکسیس رہیں گے، معاملات بہتر ہوں گے ان کے، چونکہ جوپیٹر کی تیسری نظر ہے اس کے اوپر. تو اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ان کا دوسرا گھر بھی مضبوط ہے. اچھا، تیسرا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. تیسرے کا مالک چوتھے، جو کہ ایک بہت گڈ سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے یہ. تو اسی طرح جو چوتھا گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے. منگل چوتھے گھر میں، مریخ چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے، جو کہ 10ویں کا لارڈ ہو کر چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے. تو چوتھے گھر کو بڑھاتا ہے، طاقتور بناتا ہے. جو لوگ کافی بلڈنگوں وغیرہ کا، کنسٹرکشن کا، جو گاڑیوں کے بڑے بڑے جن لوگوں کے بزنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑا کوئی ہینڈسم پروفٹ ہونے والا ہے. کن کو؟ جن کا برج دلو ہے، ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور وہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، یا ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، یا کوئی بلڈنگ بنانے کا کام کرتے ہیں. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے منافع، بہت بڑے پروفٹ کی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے. 5ویں کا لارڈ پڑا ہوا ہے 12ویں گھر میں. تو 5واں گھر تھوڑا سا ویک ہے، اس کا خیال رکھیں. اولاد کے حوالے سے، ڈگری کے حوالے سے، ایگزام کے حوالے سے، اگر آپ کوئی ایسا کوئی سلسلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے رک جائیے. تھوڑا سا سکون سے، تسلی سے جو کام آپ کریں گے وہ زیادہ پائیدار ہوگا. دلو آہستہ آہستہ ایکویریس بہت مضبوط ہو رہا ہے. جب جوپیٹر اپریل میں، 10 اپریل کو جب جوپیٹر ان کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا، تب ان کی پوزیشن بہت زبردست ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں کہ اسینڈنٹ میں جب جوپیٹر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ گاڈ ود یو، یعنی گاڈ ود یو کا مطلب ہے کہ پھر ساری دعائیں، ساری برکتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی اچھی خوشخبری ہے. اپریل میں 6 اپریل کو یہ آ جائے گا ان کے لیے. تو اسی طرح ان کا جو ہے وہ 7واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. ایک تو مون پڑا 7ویں گھر میں، اور 7ویں کا لارڈ اسینڈنٹ میں ہے. تو یہ بہت اچھا سائن ہے. 7واں گھر جو ہے بہت زبردست ہے. میرج کے حوالے سے، شراکتی کاروبار کے حوالے سے، جو لوگ لو میرج کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی کزن میرج کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے. اگر وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو کامیابی ملے گی. تو 7واں گھر اور کاروبار کا بھی ہے.
مطلب ہے کہ جو لوگ اپنے کوئی کسی رشتہ دار سے، کسی دور پار کے عزیز رشتہ دار کے ساتھ کوئی شراکتی کاروبار، کیونکہ 10واں یہ 7ویں کا لارڈ لگن میں، لگن کا مقصد یہ ہوا ہے، اسینڈنٹ کا مقصد یہ ہوا کہ نانا دادا پھپھی مطلب نانا دادا پڑدا، یعنی آپ کی جو نسل ہے اس میں کوئی بھی آپ کا رشتہ دار یا کوئی بھی آپ کا ایسا کوئی سلسلہ جو ہے جس سے آپ کوئی کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ 9واں گھر بہت طاقتور ہے، 9ویں کا مالک لگن میں، یہ ایک بہت اچھا راج یوگ بن رہا ہے، بہت اچھی پوزیشن بن رہی ہے 9ویں گھر کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا 10واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، 10ویں کا لارڈ جو ہے وہ 4تھے گھر میں اور بہت مضبوط ہے 10واں گھر، بہت طاقتور ہے 10واں گھر، بہت پاورفل ہے اسکارپیو کا 10واں گھر جو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان کا ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 3 2 7 ہے، 7 2 3 ان کا لکی نمبر ہے۔ اور ان کو صدقہ جو ہے ان کو 3 چیزوں کا صدقہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن ان کو پیلی چیز کا صدقہ کرنا ہے، ہفتے کے دن ہری چیز کا صدقہ بدھ کے دن ہری چیز کا صدقہ کرنا ہے، اور ہفتے کے دن کالی چیز کا صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ صدقہ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ معاملات برج دلو والوں، آپ کے معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی ہوت، پائسز یعنی ہوت، تو ہوت والوں کی پوزیشن تھوڑی سی مجھے ویک نظر آ رہی ہے، اس لیے نظر آ رہی ہے کہ سن 12ویں، وینس 12ویں اور کیندر خالی، منگل تیسرے، اور جو ہے یہ مون چھٹے، تو تھوڑا سا مجھے جو ہے نا ان کو میرا مشورہ ہے پائسز والوں کو کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسینڈنٹ آپ کا اتنا خراب نہیں ہے، تقریباً ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسینڈنٹ کا لارڈ جو پائسز ہے، اس کا لارڈ مشتری جو ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے آپ کے لگن کو دیکھتا ہے، اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے، اس لیے آپ کو کم از کم تحفظ دے رہا ہے، آپ کو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ کوئی ایسا رسک نہ لیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی نظرات ہی ہے نا، اس کا لارڈ کی پوزیشن اتنی طاقتور نہیں ہے، صرف ایک اسی کی نظر ہے اور کوئی نظرات نہیں ہے، تو لہٰذا ایک تحفظ تو ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بہت محتاط، بہت طریقے سے، بہت عقل مندی سے آپ کو چلنا ہے۔ تو دوسرا گھر جو ہے وہ آپ کا دوسرے کا لارڈ تیسرے پڑا ہوا ہے، یعنی پیسے کا نقصان، کسی رشتہ دار، کسی بہن بھائی، اقربا، دوست، ہمسایہ یا ملازمین وغیرہ سے کوئی ایسا نقصان ہو سکتا ہے، خانہ مال کا نقصان ہو سکتا ہے، تو لہٰذا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو بہت سمجھداری اور عقل مندی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی سودے بازی کریں، کسی ہمسائے کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ کریں اور وہ خراب ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بہت محتاط رہیں۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے، تیسرا گھر کا لارڈ بھی 11ویں ہے، چوتھا گھر کا لارڈ بھی 11ویں ہے، تو وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے۔ تیسرا گھر بھی ٹھیک ہے، تیسرے گھر پہ 3 ستاروں کی نظر ہے اور منگل تیسرے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو تیسرا گھر بھی تقریباً بہتر ہے۔ لیکن چوتھا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، چوتھے گھر کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ایک سورج زورا چوتھے گھر کو دیکھتے ہیں، تو چوتھے کا لارڈ بھی 11ویں پڑا ہوا ہے، تو معاملات کچھ بہتر ہیں، کچھ خطرے والی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ چوتھا گھر بھی بہتر ہے۔ اسی طرح جو 5واں گھر ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، 5ویں کا لارڈ چھٹے پڑا ہوا ہے، تو وہ تھوڑا سا ویک ہے، تو لہٰذا خیال رکھیں، اپنے معاملات کو بہتر طور پر چلانے کی کوشش کریں، کوئی زیادہ مطلب ہے کہ ایسا فیصلہ نہ کریں جو اچانک جس کے لیے بعد میں پچھتانا پڑے، تو لہٰذا جو بھی فیصلہ کریں مشوروں کے ساتھ، سارے لوگوں کو جو آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، بال بچے، بیوی، سب کے ساتھ جو بھی مل جل کر مشورہ کر کے جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ کافی بہتر ہے، 7ویں کا لارڈ جو ہے 11ویں، لو میرج کا یوگ بنا ہوا ہے، کزن میرج کا یوگ بنا ہوا ہے۔ اگر کسی کے سلسلے ایسے کوئی چل رہے ہیں، کوئی لو میرج کا یا کوئی کزن، چچا، تایا، ماموں، پھپھی وغیرہ کا کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے، تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ معاملات طے ہو جائیں گے، چیزیں بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح 7واں کوئی شراکت میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو پیسے کے
حوالے سے کوئی کرنسی کا کوئی کام، اس طرح کوئی جو بھی کاروبار جو آپ شراکت میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سنبلہ والے جو لوگ ہیں نا یہ کام ہی اسی طرح کا کرتے ہیں، جو کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو پیسے کا کام کرتے ہیں، جو بینکر ہوتے ہیں، پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، تو اس طرح کا یہ کام کرتے ہیں، کیلکولیشن ہوتی ہے ان کے، حساب کتاب کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں۔ تو اگر شراکت میں کوئی ایسا کوئی کام، کوئی سلسلہ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں، اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اچھا، نواں گھر جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہے آپ کا، کیونکہ ناویں ایک تو کیتو پڑا ہوا ہے، دوسرا منگل مریخ کی ایک نحس نظر ہے ناویں گھر پہ، تو لہٰذا کوئی ایسا سلسلہ جو سیکنڈ میرج کے لیے کوئی ایسا کوئی سلسلہ آپ کا کوئی بنانا چاہ رہا ہے تو اس کی باتوں میں مت آئیں، اور دوسرا کوئی آپ کوئی باہر کے حوالے سے کوئی آپ کو کوئی ایسا سلسلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی رک جائے، معاملات بہتر نہیں ہیں، چیزیں بہتر نہیں ہیں، تو لہٰذا ابھی تھوڑا سا آپ کو صبر و تحمل سے اور عقل مندی اور دانائی سے آپ کو کام لینا ہے۔ اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ مضبوط ہے، 10ویں کا لارڈ 11ویں، یعنی اس کا مطلب ہے آپ کی ملازمت جو کچھ بھی آپ کر رہے تھے وہ کنٹینیو رہے گا۔ ملازمت کر رہے تھے، کوئی کاروبار کر رہے تھے، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سلسلہ، کوئی آپ کو کوئی بلڈنگ کی کوئی ایسی کوئی آفر تھی، کوئی ایسی کوئی ورکنگ کی کوئی آفر تھی، وہ چیزیں کنٹینیو رہیں گی، اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، کیونکہ 10ویں کا مالک 11ویں، یعنی جو 10ویں گھر کی جو منصوبات ہیں، اس کے جو مفادات ہیں وہ جاری ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، اور 11واں گھر تو بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ 11ویں گھر پہ 3 ستاروں کا اجتماع، زحل، عطارد اور مشتری، تو کوئی انعامی بانڈ وغیرہ، کوئی لاٹری وغیرہ، کوئی ایسا کوئی سلسلہ اگر کوئی کرنا آپ چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے لائن میں لگے رہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت ساری کامیابیاں ملیں گی، بہت سارے معاملات ملیں گے۔ تو اسی طرح ہی میرا خیال ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام معاملات جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں، آگاہی دیں آپ کو، تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ہمارا کام تو آپ کو ڈرانا نہیں ہے، بچانا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو صحیح گائیڈنس دوں تاکہ آپ کو کسی نقصان نہ ہو آپ کو کسی قسم کا۔ تو لہٰذا جو چیزیں بہتر تھیں ان کو بہتر انداز میں ہم نے بیان کیا، تو جو چیزیں کمزور تھیں ان کو ہم نے آپ کو کوشش کی کہ آپ تھوڑے سے اس سے محفوظ رہیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کام ڈرانا نہیں ہے، مخلوق خدا کو جتنا آپ صحیح گائیڈنس دیں گے، صحیح راستہ بتائیں گے، اتنا ہی زیادہ اپنے رب کو بھی تو جواب دینا ہے نا انسان کو۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذات کہاں سے لیا تھا، تو ہمارا کام جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو صحیح گائیڈنس دینا ہے۔ یہ اسٹرالوجی گائیڈنس ہی ہے، یہ کوئی خدا نہ کرے کوئی ہم کسی کی تقدیر نہیں بدل رہے بیٹھ کے، ایسا نہ کوئی کر سکتا ہے۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا اس طرح کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم کوئی حرف آخر نہیں ہے، حرف آخر اللہ کی ذات ہے، یہ گائیڈنس ہے۔ آپ کو اگر صحیح طرح سے کوئی گائیڈ کر دیتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے کہ سر یہ ایسا ہے ایسا ہے، تو اگر اسٹرالوجی کی میں مثال ایسی دیتا ہوں کہ جسٹ لائک امبریلا، یعنی جب بارش ہو رہی ہے تو آپ نے چھتری لے لی، تو بارش کو تو نہیں آپ روک سکے، لیکن چھتری سے کم از کم آپ جو ہے نا وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح میں بہت سارے لوگوں کے قول بھی ہیں کہ کر بھلا سو ہو بھلا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ پیسے تو سب یہیں رہ جائیں گے، کوئی لے کر گیا آج تک؟ صرف وہی ہے، میرے والد کہا کرتے تھے جو کھا لیا وہ جان کا، جو بچ گیا وہ خان کا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں، نہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اتنا لو، اتنا جمع کرو، ہم بھی لیتے ہیں، فیس لیتے ہیں، ظاہر ہے ہمارا بھی پیٹ لگا ہوا ہے، سلسلے ہیں ہمارے کھانے پینے کے۔ وہ جیسے وہ گرو نانک صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ پہڑے کمی نان کا تے جد قد مندہ ہو، برا کام جب بھی کرو گے اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ وقتی طور پہ تو شاید تم خوش ہو رہے ہو کہ میں نے یہ کر دیا، میں انج کیتا تو یہ میں مار کا مار دیتا، لیکن آخر اس کا انجام جو ہوتا ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا۔ جو بزرگان دین، جو بڑے بڑے عالم، جو اس طرح کے ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے جو لفظ کہے ہیں، جو باتیں کہی ہیں، ان میں ایک بڑی لاجک ہے ان باتوں کے اندر۔ تو اگر ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کے ان پہ عمل کرتے ہیں، دیکھو لینا تو وہی ہے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تو آپ کھا ہی نہیں سکتے۔ میں نے بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے دولت مند لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، لیکن وہ کھاتے کتنی ہیں؟ ایک ڈبہ روٹی شوربے میں بھگو کے، کیا فائدہ اس دولت کا؟
تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ وہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہی کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرا خیال ہے میں نے بہت ساری شاید کچھ ایسی بات بھی کہہ دی ہو کسی کو اچھی نہ لگی ہو، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔